بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 79 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم سے لے کر آیت نمبر 245 الیہ ترجعون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے سب سے پہلے، الم تر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ جی، اس آیت میں جہاد کا حکم دینے سے پہلے ترغیب اور تخویف دی گئی ہے کہ جہاد کے حکم سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ زندگی اور موت تقدیری الہی کے تابع ہے، جہاد موت کا سبب نہیں بن سکتا کہ ہیلے بہانے کر کے جہاد سے کترا کر موت سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ تفسیر دیکھیے، الم تر استفہام تعجیب و تشویق الی استماع ما بعدہ ای لم ینتہ علمک، یہ استفہام تعجیب کے لیے ہے، تعجیب کا استفہام ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، و تشویق، اور دوسرا ہے کہ اس میں تشویق ہے ما بعد کے حکم کو غور سے سننے کا۔ ما بعد کیا حکم آ رہا ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کا حکم آ رہا ہے، تو اس کی تشویق دی جا رہی ہے، شوق دلایا جا رہا ہے مومنین کو۔ ای لم ینتہ علمک، یعنی ابھی تک تمہیں علم نہیں پہنچا، لم یتصل علمک، ابھی تک تمہیں علم آیا نہیں۔ دوسرا یہ کہ صاحب جلالین لم ینتہ علمک سے اشارہ کر رہے ہیں کہ الم ترى میں جو رؤیت ہے یہ رؤیت علمیہ مراد ہے، اس سے رؤیت بصریہ مراد نہیں ہے کہ کیا تمہیں علم حاصل نہیں ہوا ابھی تک۔ الی الذین خرجوا من دیارہم، کن کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے گھر موت کے خوف سے چھوڑ دیے، وہ ہزاروں تھے۔ کتنے تھے؟ 4 تو 4000 تھے، او 8 یا 8000 تھے، او 10 یا 10000 تھے، او 30 یا 30000 تھے، او 40 یا 40000 تھے، او 70 یا 70000 تھے۔ مختلف اقوال بیان کیے ہیں صاحب جلالین نے الفن۔ حضر الموت مفعول لہو، یہ مفعول لہو ہے، حضر الموت خرجو سے مفعول لہو ہے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ وہم قوم من بنی اسرائیل، تدوینی واقعہ، یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ وقات تعاون ببلادہم، ان کے شہروں میں تعاون آیا تھا، ففروا، اور پھر وہ بھاگ گئے اس سے۔ اب یہ کیا واقعہ ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی چھوٹی سی، ان کے اوپر اس طرح کا، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، یا یہ کہ پہلی امتوں میں سے کوئی بھی ایک امت ہے، تفسیر عثمانی نے لکھا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو بنی اسرائیل یا یہ کہ کوئی بھی قوم تھی، ایک بڑی تعداد میں ایک شہر میں رہتی تھی، وہاں سخت تعاون پھیلا، یا دوسرے قول کے مطابق جہاد کے ڈر سے یا تعاون کے ڈر سے وہ اپنا شہر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے اور چھٹکل میدانوں میں رہنے لگے، پہاڑوں کے درمیان۔ تو دوسرے لوگوں کے عبرت کے لیے، جو آس پاس کی بستیاں تھیں، ان کے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے تیز آواز نکالی اور سب کے سب ایک ساتھ مر گئے۔ تو لوگوں نے آ کے دیکھا کہ یہ تو مر گئے سارے، اور 70,000 کے قریب تھے ایک قول کے مطابق۔ تو ایک دائرہ کھینچا اور وہیں پر وہ گل سڑ گئے، کیونکہ ان کو دفنانا ممکن نہیں تھا۔ کافی زمانے کے بعد، یا 80 دن کے بعد، ایک کافی طویل عرصے کے بعد، ایک بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حزقیل علیہ السلام، جو ایک قول کے مطابق حضرت ذوالکفل تھے، ان کا وہاں سے گزر ہوا، جنہوں نے انسانی ہڈیوں کو دیکھا، بڑے حیران ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور وہ سب زندہ ہو گئے، اور کئی عرصے تک پھر زندہ رہے، لیکن ان میں اثر باقی رہا۔ تو آس پاس کے لوگوں کے لیے یہ بڑا عبرتناک واقعہ تھا، اور یہاں پر بھی عبرت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، فقال لهم اللہ موتوا فماتوا، اللہ تعالیٰ نے کہا مر جاؤ، فماتوا تتمیم واقعہ، تو وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کب؟ بعد 8 ایام، 80 دن کے بعد۔ موقع احیاء، موقع احیاء کا بیان 80 دن کے بعد، او اکثر، یا اس سے بھی زیادہ طویل عرصہ، بدعاء نبیہم حزقیل،
ان کے نبی ان کی دعا حزقیل علیہ السلام کی دعا سے وہ سب زندہ ہو گئے. بکسر المحملۃ والقاف وسکون الزاء. حزقیل کی روی تحقیق کر رہے ہیں کہ ہا کے کسرہ، قاف کے کسرہ اور زا کے سکون کے ساتھ ہے. فعاشوا دہرا، تو کافی عرصے تک زندہ رہے. علیہم اثر الموت، لیکن ان پر موت کا اثر باقی رہا. لا یلبسون ثوبا، وہ کوئی بھی جو کپڑا پہنتے تھے الا عاد کالکفن، تو وہ کفن کی طرح پیلا ہو جاتا تھا. واستمر فی اسباطہم، ان کے اولادوں میں بھی یہ عادت برقرار رہی. پھر ان اللہ رضو فضل علی الناس ومنہ احیاء هؤلاء، جی اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. ولکن اکثر الناس وهم الکفار، ناس کا مجزا کون؟ کفار، شکر نہیں کرتے. والقصد من ذکر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنین. اب مقصد بتا رہے ہیں اس واقعے کا صاحب جلالین. اس واقعے کا مقصد تشجيع المؤمنین، مومنین کو ابھارنا ہے علی القتال، قتال کے اوپر. ٹھیک ہے، قتال کے اوپر ابھارنا ہے. ایک مقصد یہ ہے. صاحب جلالین نے ایک مقصد لکھا ہے، لیکن اس آیات سے چند اور احکام بھی مستنبط ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی، اس لیے جہاد یا تعاون وغیرہ سے بھاگ کر جان نہیں بچائی جا سکتی ہے. موت کا ایک وقت معین ہے، نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے اور نہ تاخیر. دوسرا، اگر کسی شہر میں وبائی مرض تعاون وغیرہ پھیل جائے جیسے کہ کورونا، تو وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا نہیں چاہیے، حدیث میں منع ہے. تیسرا یہ کہ موت کے ڈر سے جہاد سے بھاگنا حرام ہے، یہ حرام کام ہے. جی آگے چلتے ہیں. تشجيع المؤمنین علی القتال، قتال کے اوپر ابھارنا، جو صاحب جلالین مقصد بتا رہے تھے اس آیت کا. دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بتا رہے ہیں. لذا عطف علیہ، اس لیے عطف کیا گیا اس پر اس آیت کو. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو. وعلموا، یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، ان اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. اب براہ راست جہاد کا حکم دے دیا. اس کی تمہید باندھنے کے بعد اب جہاد کا حکم دے دیا. لیکن قیل اعلیٰ دینی، جہاد اللہ کے راستے میں کرو، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے. اور ان اللہ سمیع لاقوالکم، تمہاری باتوں کو بھی سنتے ہیں. علیم باحوالکم، تمہارے احوال سے بھی خوب باخبر ہے. ویجازیکم، پھر تمہیں بدلہ دیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. ترجمہ دیکھیے، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے، قرضا حسنا، اچھے طریقے پر قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تاکہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. واللہ یقبض، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے. ویبسط، اور وہی وسعت دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. جی اب یہاں پر جہاد کا حکم دینے کے بعد، جہاد کی ترغیب دینے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشمن سے لڑائی تو بغیر سامان حرب و ضرب کی ممکن نہیں ہے، اور سامان حرب کے لیے مال کی، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی انتہائی احسن انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے. کہ فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اس کے بدلے میں دنیا و آخرت کما لے اور کئی گناہ کما کے لے جائے. تو بڑے اچھے انداز میں حکم دیا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. جہاد فی سبیل اللہ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اللہ کو قرض دینے سے مراد یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ ہے. من ذا الذی یقرض اللہ بانفاق مالہ فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ اپنے مال کو خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو قرض کی صورت بتا رہے ہیں. قرض کی صورت کیا ہے؟ کہ انفاق فی سبیل اللہ. اور ایک سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت؟ اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، پورے سب جہانوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، ان کو قرض کی کیا ضرورت؟ تو بتایا کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد انفاق فی سبیل اللہ ہے. قرضا حسنا، اچھی طریقے سے دے. بأن ينفقہ للہ تعالیٰ، قرض حسن کی تعریف کہ خرچ کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے، عن طیب قلب، صاف دل کے ساتھ. یہ قرض حسن. اور دوسرا قرض حسن آپ نے فقہ میں بھی سنا ہوگا، ایسا قرض جس کے بعد مقروض کو تنگ نہ کیا جائے، نہ احسان جتلایا جائے، نہ بدلہ لیا جائے، اور نہ مقروض کو حقیر سمجھا جائے، تو اس کو قرض حسن کہتے ہیں. فیضاعفہ فی قراءۃ، فیضاعفہ قراءۃ من باب تفعیل کے ساتھ بشتیدی، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جی اس کو اور بڑا چڑھا کے زیادہ کر دے گا. من 10 الی اکثر من 700، جی 10 سے لے کر اس سے بھی زیادہ اور 700 تک. کما سیأتی، جیسے کہ تیسرے سپارے میں آ رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. جی آ رہا ہے اسی آیت میں آگے. واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ روک کے رکھتا ہے. یمسک الرزق عمن یشاء، جس سے چاہتا ہے رزق کو روک لیتا ہے، ابتلاء، آزمانے کے لیے. ویبسط، اور وسعت دیتا ہے. یوسعہ، اس کو رزق کو وسعت دے دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے بھی چاہے. امتحان، اس میں بھی امتحان لیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. فی الآخرۃ، کہاں؟ کب؟ آخرت میں. کیسے؟ بالبعث، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کر کے. ویجازیکم بأعمالکم، چنانچہ تمہارے اعمال کا وہ پھر تمہیں بدلہ دے گا.
یہ اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ اس آیت میں جو الم تر الذین خرجوا من دیارہم میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، تو کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ وہ واقعہ مختصراً کمنٹس میں لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔